یہ بھی تو ایک مصیبت ہے نا ایک بندے کے اوپر کہ آج اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آج کا دن اپنا گھر کیسے چلاؤں گا، یا آج میں نے مکان کا کرایہ دینا ہے تو میں کیسے دوں گا۔ یہ مصیبت ہی ہے نا، پریشانی پھنس گیا نا وہ۔ تو جب اس نے یہ صبح یہ پڑھ لیا حدیث کے مطابق تو پھر وہ اس پریشانی سے اللہ اس کو نکال دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی سبب اس کا بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر مصیبت سے حفاظت کا وظیفہ حدیث نبوی کے مطابق اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ دیکھیے، یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف میں موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھے مکمل، اور پھر سورہ مومن کی پہلی 3 آیات یہ پڑھ لے تو وہ سارا دن جو ہے ہر برائی، ہر تکلیف، ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے شام تک کا۔ اس آدمی پر اللہ کا اتنا کرم ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صبح پڑھا تو شام تک اللہ کی حفاظت میں ہے، تو اگر رات کو سوتے وقت پڑھیں گے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو مصیبتیں، پریشانیاں جن کا ہم اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں، وہ زندگی سے وہ نکل جائیں گی ساری، کیونکہ فرمان کس کا ہے؟ پیارے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی اس پر عمل کر لیجئے، اور اپنی زندگی کے اس کے اندر اس روٹین میں اس کو شامل کر لیجئے کہ صبح جب آپ پڑھ لیتے ہیں اپنی نماز، ذکر، اذکار، تو اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں، اور اس کے بعد سورہ مومن کی 3 پہلی آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ یہ 3 آیات آپ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ سارا دن بھی اپنی حفاظت میں رکھے گا، اور مصیبت پریشانی کے اندر آپ یہ جو رزق کی تنگی اور معاملات ہیں اس کو بھی شامل سمجھیں۔ یہ بھی تو ایک مصیبت ہے نا ایک بندے کے اوپر کہ آج اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آج کا دن اپنا گھر کیسے چلاؤں گا، یا آج میں نے مکان کا کرایہ دینا ہے تو میں کیسے دوں گا۔ یہ مصیبت ہی ہے نا، پریشانی پھنس گیا نا وہ۔ تو جب اس نے یہ صبح یہ پڑھ لیا حدیث کے مطابق تو پھر وہ اس پریشانی سے اللہ اس کو نکال دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی سبب اس کا بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مسنون طریقہ ہے، اس پر عمل کیجئے گا اور پھر مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا، انشاءاللہ ضرور اچھا رزلٹ۔ تو اس کو عادت بنا لیں، کوئی آپ 1 ہفتہ کریں گے تو آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا آپ کو یہ جو پہلی 3 آیات ہیں۔ اور اس کے بعد اچھا، اب یہ تو بہت ایزی تھا نا سمجھانے کے لیے، پھر بھی کچھ سمجھنا ہو تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہو، لیکن اسی کرنٹ ویڈیو کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور بات کرنی ہو تو پھر ایک میسج ڈالو گے جس کے کچھ چارجز نہیں ہوتے، واٹس ایپ پہ میسج کرو گے، کال کا ٹائم لے لو گے، ٹھیک ہے، پاکستان سے ہو یا کسی بھی کنٹری سے۔ اور اس کے بعد اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پھر بھی کئی کام ایسے پھنسے ہوتے ہیں جو بہت سارے وظائف عمل کر کے نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس کے لیے آپ کو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، خصوصی دعاؤں میں شامل کریں۔ دیکھیے، جب کوئی بات حدیث کے ریفرنس سے بتائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر آپ بالکل بلائنڈلی عمل کریں، اور اسی کو اپنی، یعنی کہ اگر آپ اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق بنا لیتے ہو تو پھر کوئی مسئلہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر عمل کیجئے اور پھر اپنی زندگیوں کو تبدیل کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔